السلام علیکم۔ امید سحر کی نئی نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان معین الدین زئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ سوچ کر اپنے بچے کو ایک استاد کے حوالے کرتی ہے کہ یہ میرے بچے کو بہتر تعلیم دے گا، اور وہ استاد اعلیٰ مقام رکھتا ہے کہ اسی بچے کو کامیابی کے اس راہ پر لے جاتا ہے کہ جہاں اسے استاد کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو قدم سے قدم ملانا زمین پر سکھاتا ہے، تو ایک استاد ہی اس کے قدم کو آگے بڑھانا سکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا آج کا موضوع ہے استاد کا احترام۔ اسی کے ساتھ میرے ساتھ آج موجود ہیں اعجاز احمد باجوہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعجاز، آپ بھی معلم ہیں، یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک استاد کا کیا رتبہ ہوتا ہے، کیا مقام ہوتا ہے، تو میں آپ کی زبانی یہ سننا چاہوں گا اپنے میزبان کے ساتھ کہ استاد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو معلم کہتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں آئی ایم دا اسٹوڈنٹ ان دا فیلڈ آف ٹیچنگ۔ میں ٹیچر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں معلم بننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ جب معلم لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک مکمل تصویر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مکمل تصویر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام جو چھوٹی موٹے عیب ہیں ان سے پاک ہی ہوگا، یہ مطلب جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں ایک معلم کو اس سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رتبے پر فائز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بالکل ان کوتاہیوں سے پاک تھے، تو معلم لفظ میں ایک جو ہے نا وہ مکمل ہونے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اپنے آپ کو اکثر معلم کہتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں معلم بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں استاد بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور جو سوال ہے آپ کا کہ استاد کا رتبہ کیا ہے، تو استاد کا رتبہ تو بیان کیا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اب وہ یہ نہیں فرما رہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا شاگرد بنا لیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک استاد کے رتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کچھ سکھاتا ہے تو گویا وہ آپ کے اچھے برے کا مالک بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے غلام کا لفظ یہاں پر جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو استاد کے رتبے کو تو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور جو آج کل ہمارے پاس استاد موجود ہیں وہ بھی اسی رتبے کی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت علی نے فرمایا وہ رتبہ ہمیں ملے۔ تو اس رتبے والا استاد بننے کے لیے آپ کو وہ کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو ان استادوں میں موجود تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استادی تھی، یعنی جو ان کا معلم بننے کا طریقہ تھا، جو ان کا لوگوں کو سکھانے کا طریقہ تھا، وہ اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے اگر آپ استاد کے ان درجات کو پہنچنا چاہتے ہیں تو۔ اچھا، رتبے سے مجھے یاد آیا کہ استاد کو ماں باپ کا رتبہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی کیا کوئی خاص وجہ کہ استاد کو کہا جاتا ہے کہ استاد ماں باپ کے برابر ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم اپنے پچھلے پروگرام میں جب ہم ماں باپ کی احترام کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ماں باپ کے رتبے میں ہم نے کہا کہ اگر خدا کے بعد اس زمین پر کسی کا بچوں کے اوپر فرض ہے سب سے زیادہ احترام کرنا، سب سے زیادہ عزت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور تمام صحابہ کرام اور ان کے بعد، تو وہ ان کے والدین کا ہے، اور اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ والدین ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مطلب میں سمجھا ہوں اس چیز سے وہ یہ ہے کہ چونکہ استاد بچے کی تربیت کرتا ہے، استاد بچے کو جینا سکھاتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ قدم چلنا سکھاتا ہے اور پھر استاد اس قدم کو آگے بڑھانا سکھاتا ہے، تو
استاد چونکہ بچے کو اچھا برا جو ہے وہ اپنا سمجھنا سکھاتا ہے، استاد معاشرے کا سبق سکھاتا ہے، استاد اس کو کتابی سبق سکھاتا ہے، استاد اس کو ایک اچھا انسان بننا سکھاتا ہے، تو وہ کام جو والدین کے ذمے ہے وہی کام چونکہ استاد کے ذمے بھی ہے۔ تو جتنی عزت، جتنا رتبہ ایک بچے کو والدین کے لیے دیا گیا ہے، کہ حق دیا گیا ہے کہ آپ کو والدین کا اتنا حق ہے والدین کا آپ پر کہ آپ ان کی اتنی تعظیم کریں گے، ایک بچے کو اتنی ہی تعظیم ایک استاد کی کرنا بھی لازم ہے، چونکہ وہی کام جو آپ کے والدین کر رہے ہیں وہی کام ایک استاد کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے کہ جو استاد ہیں وہ والدین کے برابر ہوتے ہیں، یعنی ان کا رتبہ والدین کے برابر ہوتا ہے، وہ شاید میری سمجھ کے مطابق اس وجہ سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اعجاز، آپ نے جیسے کہ استاد کا جو رتبہ ہے وہ والدین کے برابر کیوں ہوتا ہے بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو وہاں پر استاد کو بڑا کردار ایک حاصل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، تو آپ اس بات کو متفق ہوتے ہیں کہ استاد کا کردار ایک اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ تو ناظرین استاد ماں باپ کا رتبہ رکھتا ہے، دنیا کا کوئی بھی مالک ہو وہاں پر چاہے کوئی بھی مذہب ہو، استاد کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ استاد ایک نور ہے جو اس کے بچے کو اپنے بچہ سمجھ کے اس کو پڑھاتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اندھیروں میں اس کا راستہ بنے گا۔ ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نور ہے اور ہمارے بچوں کا ایک یہ راستہ بنے گا۔ استاد ایک سیڑھی ہے جو بلندی پر چڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اعجاز، زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے والدین ایک ہی استاد پر بھروسہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ یہ استاد ایک بہترین ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ چونکہ اس ادارے میں تو بہت اور بھی استاد موجود ہیں، تو وہ اسی چیز کو کیوں نشاندہی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اعجاز اگر کسی ادارے میں پڑھاتا ہے تو اپنے ایڈمیشن اعجاز کو دیکھ کر کروا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اعجاز میں وہ ایبلٹی ہے کہ وہ بچوں میں وہ ڈالے گا تو ہمارے بچے کے اندر بھی وہ ایک روپ دکھے گا کہ واقعی اس کو اعجاز پڑھاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کوئی خاص ایک معلم ایک نظر میں آ جاتا ہے والدین کے، یا کوئی کسی کا رتبہ کم ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی عمر کا ٹیچر ہے، چھوٹی عمر کا استاد ہے، یہ اتنی محنت نہیں کرے گا میرے بچے پر جتنی کہ ایک اعجاز کرے گا، یا جتنی کہ کوئی ایک ٹیچر جو دیکھا جاتا ہے لیڈی ٹیچر ہوتی ہے وہ بچے کو جس طرح شفقت محبت سے پڑھاتی ہے، ایک میل ٹیچر پر زیادہ تھوڑا سا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھائے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ زیادہ کر دیا، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ عام روٹین کی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں نے عام روٹین سے ہی کہا تھا یہ کہ عام روٹین میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے استاد ہیں کہ جو اپنے کام سے سنسیئر ہیں۔ جتنا آپ سنسیئر ہوں گے نا اتنا لوگوں کا آپ پر ٹرسٹ آئے گا۔ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ٹرسٹ کیسے جیت سکتے ہیں، تو کام کرنے سے پہلے وہ یہ کام مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم نے یہ کام نہیں کیا، میں نے ابھی دکان نہیں کھولی ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا مجھ پر بھروسہ بن جائے پھر میں دکان کھولوں۔ تو جی ایسے تو بھروسہ نہیں بنتا۔ اب بھروسہ بننے کے لیے آپ کو وہ کام پہلے کر کے دکھانا ہوتا ہے اور لوگوں کا بھروسہ آپ پر بعد میں بننا شروع ہوتا ہے۔ تو جو استاد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک ادارے میں ایک استاد ہوتا ہے، تو اگر اس استاد کو ہی دیکھ لیں آپ، جس کی بھی آپ مثال لے لیں گے، اگر وہ استاد کام کون سا کر رہا ہے، کس وجہ سے والدین اس پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، اگر وہ کام تمام استاد کرنا شروع کر دیں تو تمام استادوں پہ بھروسہ آ جائے گا۔ صرف وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے کام کو بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ اور اس کو اپنا مقصد سمجھ کر رہے ہیں، وہ لوگ آٹومیٹکلی کیونکہ وہ چند رہ جاتے ہیں، بہت سارے مجمع میں کچھ چند استاد ایسے رہ جاتے ہیں جس میں خود کو شامل نہیں کرتا، لیکن چند استاد ایسے رہ جاتے ہیں کہ جو نظر میں آ جاتے ہیں، جو لوگوں کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو، جو ان کے بچے ہیں، ان کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر کچھ ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں کہ استاد
پیرنٹس کو فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے یا آپ کا بچہ اس وجہ سے ہے، تو جو چیز والدین کو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ استاد ان کو بتا رہا ہوتا ہے، صرف 5 گھنٹے 6 گھنٹے اس کے ساتھ گزار کر۔ تو بچے کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ چونکہ استاد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو جو استاد بھی اپنے کام کو سنسیئرٹی کے ساتھ، جو بھی استاد اپنے کام کو دل جمی کے ساتھ اور اپنا کام سمجھ کر کرے گا، اور اپنا اس جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کو اپنا پروفیشن سمجھ کر کرے گا، وہ خود بخود پیرنٹس کا اعتماد جیتنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اچھے استاد کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنا بچہ سمجھ کے اس کو پڑھائے گا، تو مجھے یہاں پر امام ابو حنیفہ کی کچھ بات یاد آتی کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ استاد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے شاگرد نے فرمایا کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور یہ دیکھو کہ وہ اپنے طالب علموں کو اپنا بچہ سمجھ کر پڑھا رہا ہے تو وہ ایک بہتر استاد ہے۔ تو یہ مجھے یاد آیا تھا تو میں نے اس میں دوران میں اس کو شامل کر لیا۔ تو جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بہت سے والدین یہ سمجھ کر صرف اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخلہ کرواتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہتر استاد ہوگا اور اسی کی نسبت اس پر ہمارے بچوں پر آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، اس ہر ادارے میں ہر اچھے ٹیچر ہوتے ہیں، اپنی محنت اور سنسیئرٹی کے ساتھ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا بچہ سمجھ کر پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ معلم کا شعبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، تو اسی کے ساتھ اعجاز آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح سے اسکولز میں دیکھا جاتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یار گورنمنٹ اسکولز کے اندر زیادہ جو ہے کہ وہ سزا دی جاتی ہے اور پرائیویٹ اسکولز کے اندر بچوں کو پولائٹلی ایک پیار سے پڑھایا جاتا ہے، تو آج کل یہ ٹریڈ بن گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ اسکول سے نکال کر بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں ڈال دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یار وہ وہی ممتا وہی پیار ملے گا جو میں گھر میں دیتا ہوں یا میں گھر میں دیتی ہوں، تو وہ پنشمنٹ نہیں ہوگی۔ اور اس کو دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ اسکول سے نکال لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹیچر ہوگا وہ بچوں کو بہت مارے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکولز میں پڑھانے والا زیادہ مارے گا۔ تو اعجاز دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی سزا بچوں کو نہ دو، بچہ ڈر جائے گا، اسکول سے بھاگ جائے گا، وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے گا، پھر وہ جاہل رہ جائے گا۔ تو ایسا کیا واقعی ہوتا ہے کہ جسمانی سزا بچے کے لیے نیڈ ہے، بچے کو ڈرانے کے لیے اس کی ضرورت لازمی ہے؟ یہ جائز ہے کہ بچے کو جسمانی سزا دینی ہے ہم نے؟ آپ کے سوال کو میں 2 حصوں میں لے لیتا ہوں۔ پہلے حصے میں یعنی جو آپ کا آخری حصہ تھا اس میں آپ نے کہا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، تو جی جائز تو ہے۔ یعنی استاد کس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ناظرین میرے دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اعجاز نے آج کہہ دیا کہ بچوں کو پنشمنٹ دینی ہے، فزیکل پنشمنٹ، تو یہ ایک سوچ آ گئی ہے کہ فزیکل پنشمنٹ بچوں کو دینی ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے نا، میں اس سوال کو 2 حصوں میں اسی لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ ایک سوال آپ کا ہے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے، یعنی اگر مارے گا تو گناہ تو نہیں ہوگا۔ جائز کا مطلب یہی ہے نا، اگر مارے گا تو گناہ تو نہیں ہوگا، تو جائز تو ہے، مطلب مار سکتا ہے استاد، جسمانی طور پر پنشمنٹ دے سکتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جس جسم کے حصے پر استاد کی مار لگتی ہے، جسم کے اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث سے آپ کو ملاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار کے اوپر، جس کا مفہوم ہے کہ اپنی گھر کی دیوار کے اوپر کوڑا لٹکا کے رکھو۔ اب وہاں ڈرانا مقصد ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس مار کا ہتھیار ہے نا، یہ موجود ہے، لیکن یہ سب سے آخری ہتھیار ہے۔ اب مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس ہتھیار کو پہلے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو جو آج کل ہمارے دور میں چل رہا ہے نا، تو سب سے پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ جی ہوم ورک نہیں کیا، نکالو ہاتھ، لیٹ آئے ہو نکالو ہاتھ، بن جاؤ مرغا، کھڑے ہو جاؤ سیٹ کے اوپر، نکلو کلاس سے باہر۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ سب سے پہلے آپ اپنانا جب شروع کر دو گے تو پھر جا کر یہ مسئلہ بنے گا۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری اسکولوں میں، اگر آپ نے بات کی تو سرکاری اسکول میں بھی لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار، یعنی یہ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے جب تربیت کی ہے تو پیار سے تربیت کی ہے۔ اور اللہ آپ میں اگر نماز نہیں پڑھتا، میں نے فجر کی نماز پڑھی، تو کیا اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا جاؤ اس کو لگاؤ ڈنڈے، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ نہیں ہے۔ اللہ بھی اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو وقت دیتا ہے، اس کو سدھرنے کا وقت دیتا ہے۔ تو استاد میں چونکہ خاصیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو مطلب
محبت سے پیش آنے والا ہو. میں یہ ہمیشہ صرف ایک لائن کے اندر آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں کہ اگر آپ اسکول سے چھٹی کریں اور آپ کے شاگرد شکر ادا کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ بچے جو ہیں وہ دل میں آپ کے لیے اس طرح کا ڈر یا خوف رکھتے ہیں. اور اگر آپ اسکول سے چھٹی کریں اور بچے پوچھیں کہ آج سر کیوں نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں. آپ محبت سے پیش آئیں گے, آپ دل جیتیں گے, اور جب دل جیتیں گے تو بچہ شوق سے پڑھے گا. ایک ہوتا ہے خوف سے پڑھنا, ایک ہوتا ہے شوق سے پڑھنا. جو خوف سے پڑھنا ہے وہ تب تک ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اور جو شوق سے پڑھنا ہے وہ تب بھی جاری رہے گا جب آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوگا. تو پہلا جو عمل ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کی نیڈ کو سمجھیں, وہ بچہ پڑھنا کس طریقے سے چاہ رہا ہے, وہ بچے کی سائیکو کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ایک استاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو مار ہے وہ سب سے آخری علاج ہے موجود ہے, آپشن موجود ہے, لیکن سب سے آخری آپشن جو ہے وہ مار ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھو کہ یہ پیار سے بھی نہیں سمجھ رہا, جب یہ دیکھو کہ اس کو ڈرایا دھمکایا پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی, تو آخری علاج ہے کہ آپ جو ہے وہ جسمانی سزا دے سکتے ہو. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ پہلے جسمانی سزا دی جاتی ہے, بعد میں پوچھا جاتا ہے مسئلہ کیا تھا. ابھی بچہ جو ہے کہ وہ اسکول میں جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ مجھے یہاں پر سزا دی جائے گی, مارا جائے گا. بالکل. جب ہم ایک سروے کر رہے تھے, آئی واز سرونگ فار برٹش کونسل, تو وہاں پر سروے کے دوران جو ڈراپ آؤٹ سے مطلب جو اسکول چھوڑے ہوئے بچے تھے, جب ان سے پوچھا گیا تو سب سے بڑا ریزن ہے استاد نے مارا تھا. ٹیک اے چائلڈ ٹو اسکول کا پروجیکٹ ہم لوگ اس کو کر رہے تھے. جی بالکل. جو ٹیک اے چائلڈ اسکول پروجیکٹ میں جب بچے سے پوچھا گیا کہ آپ اسکول اب کیوں نہیں جاتے ہو, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں استاد نے مارا تھا, اور مارا تھا تو ہم بھاگ گئے اسکول سے, اور اس کے بعد ہم دوبارہ اسکول نہیں گئے. تو مار علاج نہیں ہے, مار جو ہے نا وہ وقتی علاج ہے, ایلوپیتھک دوائی ہے, یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے. سو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ استاد بننا سیکھیں, اور استاد بننا سیکھنے کے لیے جو لیجنڈری استاد گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں. اس پر مجھے علامہ اقبال کا وہ ایک قول یاد آ رہا ہے کہ استاد ایک قوم کا محافظ ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے قوم کی خدمت کریں گے آنے والی نسلوں کو. اسی طرح سے قائد نے بھی کہا تھا, قائد محمد علی جناح نے, کہ یہ بچے میرے قوم کے معمار ہیں, کہ یہ یعنی کہ یہ ملک کو چلائیں گے آگے. تو اعجاز, آپ نے جسمانی سزا کے بارے میں بتایا کہ اس طرح استعمال کریں کہ جس طرح جب بچے کو نیڈ ہو تو اسی وجہ سے بچہ تھوڑا سا ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے. اچھا, دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک لیڈی ٹیچر کے حوالے سے میں نے ابھی پچھلے سوال میں بھی آپ سے کہا تھا, تو لیڈی جو استاد ہے اور ایک جو جینٹس استاد ہے, اس کا اگر فرق پیرنٹس میرے دیکھ رہے ہیں, میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو اس کا ذرا فرق مجھے بتا دیں گے کہ کیا آیا فیمیل ٹیچر جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کرتی, واقعی اتنی محنت نہیں کرتی بچوں پر کہ وہ ان کا اعتماد پیرنٹس کا نہیں جیت سکتی, یا ایک میل ٹیچر ہے, دیکھا ہی جاتا تو زیادہ مصروف بھی میل ٹیچر ہوتا ہے, لیکن ٹرسٹ زیادہ والدین جو ہے وہ ایک میل ٹیچر پہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاص ایسا کوئی ہے اس میں فرق, یا آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی فرق ہے, کیونکہ جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ٹیچنگ فیلڈ کے اندر نہیں ہے. مطلب یہ کہ بہت سارے ایسے استاد آپ کو ملیں گے جو میل ٹیچر ہوں گے اور بچے ان سے بہت پیار کرتے ہوں گے, وہ بچوں کو بہت اچھا پڑھاتے ہوں گے, اور بہت سی فیمیل ٹیچرز آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو بہت اچھا بچوں کو پڑھاتی ہیں اور بچوں کا ان کے اوپر بہت اعتماد ہوتا ہے, پیرنٹس کا ان کے اوپر بہت اعتماد ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جینڈر کا کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں, یہ جو آپ کی بات ہے کہ ٹیچرز میل ٹیچرز پہ زیادہ ٹرسٹ نظر آتا ہے, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میل ٹیچرز مختلف جگہ پر جا کر پڑھا رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ مختلف اسکولوں میں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, شام میں وہ ٹیوشنز بھی چل کر جا کر دے دیتے ہیں, تو پیرنٹس ان سے زیادہ انٹریکشن میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ان پر زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیمیل ٹیچرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اسکول پڑھا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ شام کو کوئی ان کی ایکٹیویٹی ٹیچنگ کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے, تو وہ اتنی زیادہ فیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں. جو آپ کے سوال سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ زیادہ فیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں, تو ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس میں, بالکل دونوں جینڈرز ایکولی مطلب بہت اچھا بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بہت سی
فیمیل ٹیچرز کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کام کر چکے ہیں کہ اور مجھے میری بہت ساری فیمیل ایسی ٹیچرز تھیں جن کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا. بہت سارے میل ٹیچرز ایسے تھے جنہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھایا. آج بھی میرے ساتھ بہت سارے میل ٹیچرز ایسے کام کر رہے ہیں جن کو بچے بہت پسند کرتے ہیں. تو اس میں کوئی جینڈر کا مجھے ایشو نہیں محسوس ہوتا. صرف جو آپ کا سوال تھا کہ زیادہ پیرنٹس کا ٹرسٹ یا پیرنٹس زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں میل ٹیچر کے ساتھ, تو وہ یہ ہے کہ فیمیل ٹیچر ایزیلی ہر کسی کے ساتھ ان ٹچ ہو جاتے ہیں. اور فیمیل ٹیچرز کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ صرف اسکول تک محدود ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ گھروں پہ جا کے ٹیوشنس نہیں دے رہی ہوتی, وہ سینٹرز میں اتنا زیادہ پڑھا نہیں رہی ہوتی, تو پیرنٹس کے ساتھ اتنی زیادہ انٹریکشن ان کی ہوتی نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اتنی رسپیکٹ ملتی ہے استاد کو, تو مجھے میرے اپنی بچپن کی تعلیم یاد آتی ہے. شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ جس گلی سے میں گزرتا تھا تو وہاں سے اگر میرا استاد آ رہا ہے تو میں اس گلی کو چینج کر لیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ استاد کا رتبہ میرے ذہن میں تھا کہ یار اگر استاد مجھے دیکھے گا اور کچھ راستے میں مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے پڑھائی کی نہیں کی, تو میں اسے کیا جواب دوں گا, تو میں اپنی گلی چینج کر لیتا. کیا آپ کے ساتھ ایسا تھا؟ کیا ایسا کوئی استاد جس کی کوئی آپ مثال دینا چاہیں کہ ایسا استاد کو ہونا چاہیے, ایک استاد کی مثال آپ کے سامنے ہو؟ بہت سے استاد ایسے ہیں کہ جن کی رسپیکٹ آج بھی دل میں موجود ہے, اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے, ان کی مثالیں دی ہوئی آج تک یاد رہتی ہیں. تو بہت سے ایسے استاد تھے جن سے ملاقات کرنے کا دل بھی چاہتا تھا, اور کبھی ان سے ہاتھ ملا لیا جاتا تھا گلی میں تو بڑا فخر ہوتا تھا کہ یار آج میں نے اپنے استاد کے ساتھ ہاتھ ملایا. تو وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر اس رسپیکٹ کو آپ نے دو طریقے سے لے لیا, آپ گلی تبدیل کر لیتے تھے اور میں روڈ کے اس سائڈ جا کر ان کو سلام کیا کرتا تھا. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ محسوس کیا کر رہے ہیں اس ٹیچر کے لیے, آپ کتنا کمفرٹ محسوس کرتے ہیں. اور مجھے بہت سارے استاد ایسے ملے جنہوں نے اعتماد دیا, انہوں نے مجھے اعتماد دیا کہ تم یہ چیز کر سکتے ہو. بہت بار میں کسی چیز کی وجہ سے ڈس ہرٹ ہو گیا, میں نے امید چھوڑ دی, تو میرے استاد آئے جنہوں نے میرے پیٹھ پہ تھپتھپایا اور انہوں نے کہا کہ یار تم یہ کام کر سکتے ہو. اور اس جو اپریسیشن تھی, وہ جو موٹیویشن تھی, اس نے مجھے بہت ڈرائیو کیا. اور اس نے مجھے جو ہمارا آج آپ کو جس بھی حالت میں نظر آ رہا ہوں, اس میں بہت بڑا کردار میرے استاد کا ہے کہ جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو, آپ آگے جا سکتے ہو. تو استاد ہمیشہ یاد رہے گا آپ کو. جب آپ اس کی کوئی بات آپ کے ذہن میں اتر جائے گی تو شاید وہ بات کہیں دھندلی پڑ جائے, لیکن یہ بات کس نے کہی تھی وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. تبھی وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. اچھا اعجاز, کیا گھر کے اندر جو والدین موجود ہیں کہ کیا وہ ایک بہتر استاد بن سکتے ہیں کہ بچہ ان پر اتنا ہی ٹرسٹ کرے کہ جتنا ایک استاد اسکول کے استاد پہ کرتا ہے؟ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو گھر میں نہیں پڑھاتے ٹیوشن. ہم کیا چاہتے ہیں کہ یار یا تو کسی کے پاس جا کے ٹیوشن پڑھ لے, مجھ سے یہ نہیں پڑھے گا. والدہ کہتی ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں پڑھے گا, روئے گا, مجھے ترس آ جائے گا. باپ کہتے ہیں کہ یار میں اس کو اتنی اچھی طرح سے نہیں پڑھا سکتا جو ایک ٹیچر آ کر پڑھائے گا. تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کے لیے کیا کہیں گے کہ ایک گھر کے اندر ٹیوشن تو بچہ پڑھ رہا ہے باہر جا کر, تو گھر کے اندر آپ اپنے بچے کی پرورش استاد کی طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ والدین کا خود کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. بے شک یہ ضروری ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک عورت کو پڑھا دیا جائے تو مطلب آپ نے ایک خاندان کو پڑھا دیا. ایک مرد کو پڑھانا مطلب ایک مرد کو پڑھانا, اور ایک عورت کو پڑھانا مطلب ایک خاندان کو پڑھانا. تو جو ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے وہ آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتی ہے اس چیز کو. اور آج کل ہم نے اپنے آپ کو مصروف اتنا کر لیا, میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ آج کل ہم نے اپنے آپ کو مصروف اتنا کر لیا ہے کہ ہم پروفیشنلز کی طرف جاتے ہیں. تو آج کل جو وجہ ہے نا ٹیوشن ٹیچر کے پاس بھیجنے کی, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بچہ پڑھے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, کہ میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کر زیادہ تر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر کوئی استاد ہے وہ اپنے بچے کو پھر بھی کسی اور استاد کے پاس بھیجتا ہے. تو اس میں وہی بات شامل کرتا ہوں نا کہ یہ مجھ سے نہیں پڑھے گا, یہ روئے گا تو مجھے اس پر ترس آ جائے گا, تو میں خود استاد بذات میں خود استاد ہو کر میں اپنے بچے کو کسی اور استاد کے پاس بھیج رہا ہوں. تو جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ ایک استاد اگر دوسرے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھا رہا ہے تو ہی وہ اچھا استاد
استاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھتا، ان پر اس کو ترس نہیں آتا. تو مجھے تو جس پر ترس آئے گا میں اسے اور اچھا پڑھاؤں گا نا. میں نے یہ جو ایگزامپل استعمال کی وہ آج کل کو دیکھ کر، آپ بھی ایک ٹیچر ہیں، میں بھی ایک ٹیچر ہوں، تو میں اس چیز کو دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتی ہیں بغدہ کہ میرے پاس یہ نہیں پڑھے گی، یہ پڑھے گا. تو میں اس چیز کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ناظرین کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کنٹینیو آپ اس چیز کو آگے رکھیں کہ معلم کس طرح سے پیرنٹس بن سکتے ہیں گھر کے اندر ہی. جی بالکل. اور جو پڑھی لکھی عورت ہوگی نا تو وہ سمجھتی ہے اس بات کو کہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور اکثر آج کل جو دوسرے بچوں کے پاس یا دوسرے ٹیچرز کے پاس بھیجنے کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور ایک جو لیڈی ماں ہے وہ ایک سبجیکٹ اچھا پڑھا سکتی ہے، 2 سبجیکٹ اچھا پڑھا سکتی ہے، لیکن جس کا کام ہی یہ ہے، جس کا کام ہی پڑھانا ہے، ہاں دیکھ بھال ضرور کرنی ہوتی ہے. یہ لازمی ہے کہ آپ اگر والد ہیں تو آپ گھر میں آ کر 1 گھنٹہ ضرور اپنے بچے سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ بیٹا آج تم نے اسکول میں کیا کیا، بتاؤ بیٹا تم نے آج ٹیوشن پر کیا کیا، اور کون سے سبجیکٹس تم نے اچھے کور کیے، کون سے سبجیکٹس تمہارے کمزور رہ گئے، تاکہ آپ کو علم ہو اور بچہ آپ سے شیئر کرنا شروع کرے. کسی بھی قسم کی اس سے پوچھیں اسکول میں دوست کیسے ہیں، وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اور اس طریقے سے نہ پوچھیں کہ بچہ آپ سے جھوٹ بولے. تو جو سختی ہوتی ہے نا، جھوٹ بولنا ہمیں ماں باپ سکھاتے ہیں، جھوٹ بولنا ہمیں استاد سکھاتے ہیں. جب استاد آپ کو مارے گا نا، آپ کیوں نہیں ہوم ورک کر کے آئے، کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے ہاتھ میں آپ کو ڈنڈا نظر آئے گا، اب آپ کا جو ذہن ہے وہ اس طرف کام کرے گا کہ بچنا کیسے. تو اس کے لیے آپ کسی بھی قسم کا بہانہ لگائیں گے. جب والد آ کر پوچھے گا وہ بھائی کیا کام کیا، دکھاؤ مجھے جلدی سے، اور اس طرح کا اگر لہجہ ہوگا تو بچہ جھوٹ سوچے گا، اس کے ذہن میں ایک دم سے جھوٹ آنا شروع ہو جائے، ابا سے ابھی کیسے بچنا ہے. تو اگر آپ بڑی محبت سے پوچھیں گے چلو کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تو مجھے بتا دو، لہجہ اگر آپ کا نرم ہوگا بچہ آپ سے سچ بولے گا. تو لہجے پر بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی، اور استاد کو جو ہے وہ ان کے لہجے کو بھی نرم ہونے کی. ابھی کہا جاتا ہے کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے وہ اپنی کہانی بناتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ کسی طرح سے میں بچ جاؤں، اپنی بچت کر لوں کہ مجھے سزا نہ ملے. بالکل. تو اعجاز، ایسے بچے جو اپنے استاد پر ٹرسٹ نہیں کرتے، جیسے والدین کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ والدین ٹرسٹ کرتے ہیں جب بھی وہاں پر ایڈمیشن کرواتے ہیں یا اس پر اعتماد کر کے وہ بچے کو پڑھاتے ہیں، تو ایسے بچے جو استاد کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے زیادہ مارتا ہے، یا فیورٹزم کی اگر بات کی جائے کہ مجھے کلاس میں وہ فلانا بچہ جو ہے اس کو تو بڑے پیار سے وہ آگے بٹھا دیتے ہیں یا اس کو بڑے پیار سے پڑھاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے اگر وہ کام کر کے نہیں آتا. ایک بچہ حساسیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے استاد مجھ پر توجہ نہیں دیتا. تو ایسے بچے کا استاد پر مقام کس طرح سے بنائے گا استاد اپنا مقام اس بچے کی نظر میں کہ اس کے لیے تمام بچے برابر ہیں. تو ایسے بچے کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ استاد کی کس طرح سے وہ رسپیکٹ کرے، اور ایسے استاد کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ فیورٹزم ختم کر کر بچوں کو لیول سب کو ایک جیسا سمجھے؟ دیکھیں یہاں تو آپ نے اپنی سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ استاد کو چاہیے کہ وہ تمام بچوں کو برابر سمجھے. نہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے ایک حساسیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مجھے استاد توجہ نہیں دے رہا. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو لیتا ہوں، ہمارا کوئی استاد آتا ہے کہ یار میرا استاد آ کر، میں گھر پر جا کر مما کو کہتا ہوں کہ میرا استاد اعجاز کو تو بڑی ترجیح دیتا ہے، وہ اگر کام کر کے نہیں بھی آتا تو استاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کل چیک کرا دینا، جبکہ میں کام کر کے نہیں آتا تو مجھے پنش ملتی ہے. تو میرے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اس کلاس میں نہیں ہوں، کیا میں اس اسکول کا حصہ نہیں ہوں؟ تو ایسے اس کا کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں یہی میں بات کرنے جا رہا تھا کہ استاد جو ہے اس کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ تمام بچوں کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے. اور ایسا نیچرل فیکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے کلاس میں تو وہ نظر میں زیادہ آتا ہے، وہ نظر میں زیادہ رہتا ہے، وہ آپ کو ہوم ورک جلدی کر کے دکھا دیتا ہے، وہ آپ کو سارا کام جلدی کر کے دکھاتا ہے، وہ آپ کو وقت پر کام دکھاتا ہے، وہ آپ کو رسپیکٹ زیادہ دیتا ہے، وہ آپ سے ان ٹچ زیادہ رہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں وہ بچہ فیوریٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ٹیچر کے اسی وجہ سے تو ہم اس کو معلم کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا احساس رکھے کہ کہیں پر بھی دوسرے بچوں کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ میں ان کو اگنور. اچھا آپ ایک کو اہمیت دیں لیکن دوسروں کو اگنور نہ کریں. اس میں فرق ہے.
ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسروں کو بالکل نہیں دیتے تو یہاں پر احساس محرومی یا احساس برتری بھی جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں وہ جملے نہیں بتا سکتا جو وہ بچہ جا کر باہر اپنے استاد کے لیے کہتا ہوگا کہ کیسا ماموں بنایا، اور وہ اس طریقے سے، وہ آپ کو اس میں فرق محسوس کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ سارے بچوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہو۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ ٹیچر کو کام کرنا پڑتا ہے، اور اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے۔ اگر آپ میں احساس محرومی آ رہی ہے نا، تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ استاد میری طرف نہیں دیکھ پا رہا، مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ استاد مجھے اہمیت نہیں دے پا رہا، مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ استاد مجھے چھوڑ کر کسی اور کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ تو کہیں آپ کی بھی غلطی ہوگی، آپ ٹائم پر کام نہیں کر رہے ہوں گے، آپ ٹیچر کی بات نہیں مان رہے ہوں گے، آپ اسکول وقت پر نہیں، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے جو ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی کوالٹیز ہے، آپ ان میں سے بہت لیک کر رہے ہو گے۔ اور استاد کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ جو بچہ احساس محرومی کا شکار ہو رہا ہے، آپ نے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ ایسا فیل بھی کر رہا ہے کہ آپ کسی کو اہمیت دیتے ہو اور اس کو نہیں دیتے ہو، تو آپ نے مطلب خود ارادی طور پر اس کو اہمیت دکھانی ہے کہ میں تمہیں بھی اہمیت دیتا ہوں، تاکہ کسی بچے کی شخصیت، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کلاس کے اندر اگر 50 بچے ہیں، آپ 50 کو بہت اچھا نہیں پڑھا سکتے ہو، ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے، لیکن آپ سب کو اچھا انسان ضرور بنا سکتے ہو، ان کے اندر سے احساس محرومی ختم کر سکتے ہو، ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہو پڑھنے کی طرف۔ کچھ بچے آپ کو 10 میں سے 10 لیسن یاد کر کے سنائیں گے، سمجھ کے دکھائیں گے، بتائیں گے، کچھ بچے 5 بھی بتائیں گے، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان سب کا لیونگ اسٹینڈرڈ، ان سب کی جو مطلب ان کی جو اپ گرومنگ ہے وہ سب کی برابر ہونی چاہیے۔ یہ استاد کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جتنے بچے اس کے پاس ہیں وہ سارے اس کے اپنے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے یہ بچوں کو ایک نصیحت کی۔ جی تو بچوں، آپ نے سنا کہ اعجاز نے اس فرق کو ختم کر دیا کہ استاد مجھ پر توجہ نہیں دیتا، برابر والے اسٹوڈنٹ پہ زیادہ توجہ دیتا ہے، تو اس فرق کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ محرومی ہوگی، جیسا کہ اعجاز نے بتایا، کہ پہلے اس محرومی کو ختم کریں کہ مجھ میں ایسی کیا محرومی ہے کہ ٹیچر مجھے تھوڑا سا نیچے کر رہا ہے اور اس بچے کو تھوڑا سا اوپر کر رہا ہے۔ تو پہلے اپنی اس محرومی کو اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ اس بچے میں زیادہ ٹیلنٹ ہے، مجھ میں کم ہے۔ وہ بچہ کلاس کے علاوہ ادر ایکٹیویٹیز کے اندر ہی بڑا ماہر ہے، اگر اسکول میں کوئی کمپٹیشن کروا دیا جائے استاد، کیونکہ استاد بچوں کے لیے بہت سارے ایسے مواقع لاتا ہے اعجاز کہ وہ بچوں کو آگے لانا چاہتا ہے۔ جب ہی کہا گیا ہے کہ استاد کے اندر وہ ایک ہنر ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کامیابی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی پرکھ جوہری جانتا ہے، تو استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، مختلف قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہیں۔ کچھ بچے بڑے ایکٹیو قسم کے بچے ہوتے ہیں، ان کو اچھل کود زیادہ پسند ہوتی ہے، تو استاد کیا کرتا ہے کہ چلو اس کو ہم ایکٹیویٹی میں ڈال دیتے ہیں، کہ اس کو ہم کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا کنٹرولنگ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیسیو لرنر ہوتے ہیں، جو سن کر زیادہ سیکھتے ہیں، بولنا ان کو استاد ان کو سننے والا بنا دیتا ہے۔ تو اب آپ ایز اے ٹیچر آپ نے ان ساری انٹیلیجنس کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ استاد بننا بھی سیکھنا پڑتا ہے، بہت ضروری ہے کہ استاد بننا بھی آپ سیکھیں۔ تو سیکھنے کے لیے جو مراحل ہیں اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو اوپن رکھیں، اپنے جو سینئرز ہیں ان سے سیکھیں۔ کچھ ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ضرور جائیں، جو ہم بی ایڈ کرتے ہیں، ایم ایڈ کرتے ہیں، اور پی ٹی سی سی ٹی کرتے ہیں، آج کل اے ڈی ای چل رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ٹیچر بنانے کے کورسز ہیں نا، ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ وہ ضروری ہے ٹیچر کے لیے۔ لیکن اعجاز زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہے پرائیویٹ بھی اور اس طرح سے کہ وہ ٹیچر کو مواقع دیتی ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس ٹریننگ کریں، لیکن ان کے دماغ میں بھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں کہ یہ کہ وہ مجھے پتہ نہیں کیا سکھائیں گے، کہ مجھے میری ٹیچنگ آف وے ادھر جا کے دیکھا جائے گا تو وہ مجھے تھوڑا سا میرے کو ڈیگریڈ کر دیا جائے گا، کہ میں وہاں پر سامنے جاؤں گا یا جاؤں گی تو میری کمزوریاں ان کو ظاہر ہو جائیں گی، تو وہ تھوڑا سا فالو نہیں کرتے، اس ٹیچنگ کو آگے نہیں آنا چاہتے، یا اس آرگنائزیشن میں وہ اس کو آ کر سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے ڈر کو ختم کرنے کے لیے بذات معلم
سامنے والے معلم جو ہمارے گھروں میں ہماری فیمیل ٹیچر موجود ہیں، جو میرے بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، جو بذات خود استاد بھی ہیں، تو ایسے استادوں کو آپ کیا میسج دیں گے کہ کبھی بھی ایسا موقع ملے انہیں سیکھنے کا، جس طرح بچے کو ہم سیکھنے کا موقع دیتے ہیں کہ کوئی نصابی سرگرمی کروا لی، ہم نصابی سرگرمیاں کروا لی، فزیکلی طور پہ کچھ کروا لیا، کوئی اسپورٹس ڈے کروا لیا، کہ ہم بچوں کو کس طرح سے اس کو حصہ دیں، کوئی موقع دیں کہ وہ آگے جائے اور اپنی ایبلٹی دکھائے. تو ایسے استاد کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم اس کو مل رہا ہو تو کیا وہ اپنی کمزوریوں کو چھپا لے کہ نہیں یار میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، کہ کیوں میں آگے جاؤں، اپنا ٹائم ضائع کروں کہ میں وہاں جا کر شہر کی نظر میں آؤں گا یا آؤں گی کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا. میرے برابر والی یہ کہے گی کہ آپ کون سے اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو تو پڑھانا ہی نہیں آتا، تو آپ کیسے ایک استاد بن گئی. اور وہ پھر دل میں اس کی یہ ہو جاتا ہے کہ یار شاید مجھ سے یہ سوال نہ کر لیے جائیں، تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے. تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ پروگرام تو اختتام نہیں ہوگا کیونکہ آپ بھی ٹیچر ہیں، بذات میں بھی ایک ٹیچر ہوں، تو سوالات تو نکلتے جائیں گے، لیکن پروگرام کو اختتام پر لے جاتے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایسے معلم کے لیے، ایک استاد کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں دو رخ ہیں. پہلا رخ تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کسی ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہوئے یا کوئی بھی ٹیچنگ ٹریننگ فورم جو ہوتا ہے اس کے اوپر جاتے ہوئے کہ میری کمزوریاں ظاہر ہو جائیں گی. ایسے کچھ تھا. اگر آپ بیمار ہیں اور آپ ڈاکٹر کو جا کر اپنا مسئلہ نہیں بتاتے تو ڈاکٹر آپ کا علاج کیسے کرے گا؟ بے شک آپ نے یہ اچھی ایگزامپل دی. بالکل اس طریقے سے اگر مجھ میں کوئی کمزوری ہے تو میں اپنے سینئر سے جا کر، میں اس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جا کر بتاؤں گا یار مجھے ڈیمونسٹریشن دینا نہیں آتی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی کوئی آپ اسکلز بتائیں. تو میں اپنی کمزوری جب کسی کے سامنے رکھوں گا تب ہی مجھے اس کا علاج پتہ چلے گا، تب ہی مجھے وہ اسکلز ملیں گی جس سے میں آؤں گا. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جائے گا یا جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ کیسی ٹیچر ہے، ابھی تک خود سیکھ رہی ہے، یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جا رہی ہے. اب اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں. لوگ یہ دیکھ کر کہیں گے یار اس کو دیکھو یہ ٹیچر ہے، اس کو ابھی بھی اور زیادہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش ہے، ہم تو اپنے بچے اس کے پاس بھیجیں گے، ہم تو بچے اس کے پاس پڑھائیں گے. اب سوچنے کا زاویہ تبدیل کیجئے نا. آپ ایک طرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو مجھے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ابھی تک سیکھ رہا ہے، یہ ابھی تک سیکھ رہی ہے. دوسری طرح آپ یہ سوچیں کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اس کو یہ ابھی تک سیکھ رہا ہے، اس کو اور زیادہ لگن ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرے. تو سوچنے کے، میں نے آپ سے کل کہا تھا جیسے آپ سوچیں گے ویسی آپ کی باڈی رسپونڈ کرے گی. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو رپلائی آئے گا. جو لوگ اپنے دماغ کو کھلا رکھتے ہیں ان کو، ہمیں سمندر پہ تھا کچھ دن پہلے، تو وہاں پر سپیاں پڑی ہوئی تھیں، سی شیلز جن کو ہم کہتے ہیں. تو ان میں سے کچھ سی شیلز الٹی پڑی ہوئی تھیں اور کچھ سیدھی پڑی ہوئی تھیں. جو الٹی تھی نا، پانی آتا تھا ان کے اوپر سے ہو کر گزر جاتا تھا اور کوئی چیز وہ جمع نہیں کر پاتی تھی. لیکن جو سپیاں سیدھی پڑی ہوئی ہوتی تھی، جو سی شیلز تھے وہ سیدھے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو پانی آتا تھا جب واپس جاتا تھا تو کچھ نہ کچھ ان میں جمع ہو جاتا تھا. تو اگر آپ اپنے دماغ کو بند رکھیں گے تو گیان ہر طرف بٹ رہا ہے. 3 ایڈیٹس میں جو ہے وہ عامر خان کہتا ہے گیان ہر طرف بٹ رہا ہے، لینے والا ہونا چاہیے. تو علم ہر طرف بٹ رہا ہے. بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اگر آپ انسٹیٹیوٹس میں نہیں بھی جاتے، آپ کے کالجز میں، آپ کے اسکولز میں آپ سے سینئر ٹیچر موجود ہیں جو اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو. آپ نے اپنے دماغ کو کھلا رکھا ہوا ہے کہ بند رکھا ہوا ہے. اگر کھلا رکھیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے اور ہمیشہ سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا آپ سیکھیں، انسان کبھی بھی مکمل نہیں. میں نے آپ کو بتایا معلم میں اپنے آپ کو کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ معلم کے اندر وہ پرفیکشن نظر آتی ہے اور ایک انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہر زندگی کے ہر موڑ پر اسے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو تبھی کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. تو جی تو ناظرین دیکھا آپ نے، تو یہ اعجاز نے اس فرق کو بھی مٹا دیا کہ کوئی بھی کہیں بھی آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہو تو آپ کہیں بھی جا کر اس چیز کو سیکھ لیں. اس شرم کو ختم کر کر کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یار یہ خود ٹیچر ہو کر اس انسٹیٹیوٹ میں جا کر یہ سیکھ رہا ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے. سیکھنے کا موقع جہاں بھی آپ کو ملے، یہ میں بھی آپ کو میسج دے رہا ہوں، اعجاز نے بھی آپ کو کہا کہ جہاں بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے آپ اس کو سیکھیں. اعجاز دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ ہزاروں روپے دے کر، ٹیچر خود
ہزاروں روپے دے کے باقاعدہ خود ایک کلاس لینے جاتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا فائدہ ہوگا آگے، تبھی بذات خود وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ میں پیسے دے کر بھی کیوں نہ جاؤں تو میں علم حاصل کروں۔ لیکن آپ لوگوں کو تو ایسے مواقع ملتے بھی ہیں ملتے بھی ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایسا سیکھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ تو اعجاز بہت اچھا آپ نے اس چیز کو چلایا۔ تو اعجاز آخر میں اس پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ ایسی نصیحت ہو کہ جس سے ہمارے ناظرین پر یہ میسج جائے، یہ ناظرین کو ایک یہ سمجھ آ جائے کہ استاد کا مقام کیا ہوتا ہے معاشرے میں، اور اپنے بچوں کو بھی وہی نصیحت وہ کریں کہ بیٹا دیکھو استاد ایک استاد ہوتا ہے۔ وہ تو اس طریقے سے کوئی ایک نصیحت آپ کرنا چاہیں گے تو اگر آپ اس طرح سے کچھ کرنا چاہیں تو کہ بچے بھی استاد کے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ استاد تو میرا دوست ہے یار، وہ استاد اس کا پیریڈ ہے، وہ تو مجھے کچھ کہے گا ہی نہیں، میں نے کام نہیں کیا، دیکھنا یار میں تو اس کو ایک میسج کر دیتا ہوں، وہ بس آگے کلاس میں کہے گا ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا مجھے کل چیک کروا دینا۔ تو ایسا نہ سمجھا جائے اس کے استاد میرا ایک دوست ہے، استاد دوست ہوتا ہے لیکن کس طرح سے اس کو دوستی رکھنی چاہیے، اور والدین کو اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرنی چاہیے کہ استاد کا مقام بچے کی نظر میں اور زیادہ ہو جائے کہ میں ایک پیچی کلاس میں ہوں یا نرسری کلاس میں ہوں تو مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ، میں نے کہا تھا نا کہ استاد ایک سیڑھی ہے جو مجھے بلندیوں پر چڑھا دیتی ہے، تو ایک استاد کی مدد سے ہی بچہ اسٹارٹ سے الف لکھنا سیکھتا ہے، اور استاد کی مدد سے ہی وہ جا کر آج اتنی ترقی کی بلندیوں پر چڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا معمار بننے کے ساتھ ساتھ ایک وزیر اعظم تک بن جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، استاد کے احترام کے بارے میں جو بات ہے تو ہم نے شروع میں سے لے کر آخر تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں صرف یہ میسج ہے میرا پہلے ٹیچرز کے لیے کہ اگر آپ اچھے استاد بنیں گے، اگر آپ کوآپریٹو استاد بنیں گے، اگر آپ بچے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو بچہ آپ کی عزت ضرور کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو بہت رسپیکٹ دیں اور بدلے میں آپ کو رسپیکٹ نہ ملے۔ تو جتنی آپ دوسرے کو عزت دیں گے اتنی آپ کو عزت ملے گی۔ شاگرد کی ایک اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے اور ان کے پیرنٹس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اور ٹیچرز کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو جتنا آپ اچھے استاد بننے کی کوشش کریں گے، جتنا آپ سنسیئر ہوں گے اپنی فیلڈ کے ساتھ، اتنا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ عزت دیں گے۔ ہم نے بہت سے ایسے استاد دیکھے ہیں کہ جن کی اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ عزت ہے۔ ایسی عزت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے کسی پروگرام میں جب تک اس استاد کو انوائٹ نہ کر لیں وہ اپنے پروگرام کو مکمل نہیں سمجھتے۔ اتنی عزت ہوتی ہے کہ وہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو استاد سے مشورہ لینے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا حل نکالیں۔ تو اگر آپ اچھے استاد ہیں، اچھے استاد میں دو کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہر حد تک چلا جائے گا اور وہ بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہر حد تک چلا جائے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے یہ کام اس طریقے سے نہیں کرنا، اب نہیں کر رہا تو چلو جانے دو، چھوڑ دو۔ وہ اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے اور اس کا مقصد بڑا پازیٹیو ہوگا کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے، میرا اسٹوڈنٹ پڑھ جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ترقی کرے۔ جب وہ ان کو اپنا سمجھ کے اس کے لیے محنت کرتا ہے تو چاہے وہ بچہ پھر اس مقام تک نہ بھی پہنچے لیکن اس کو اپنے استاد کی وہ ایفرٹ ضرور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جس مقام پر وہ پہنچنا چاہتا ہے میں بھی وہاں نہ پہنچے لیکن کہیں اور اپنے استاد کی اس سیکھ کو لے کر جب وہ جائے گا تو کوئی اچھا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ والدین اور اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچرز کا کیا احترام ہے، تو جو ٹیچر ریسپیکٹ کرے گا اس کو خود ہی عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ٹیچر کا احترام ہماری سوسائٹی کیسے کرتی ہے؟ تو اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی اور ملک میں تھا، وہاں مجھ پر چلان ہو گیا، میں چلان وقت پر بھر نہیں پایا، مجھے کورٹ میں جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں کورٹ میں گیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہو تو میں نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں، تو سارا کورٹ جج سمیت کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا ٹیچر از ان دا کورٹ، کہ ایک ٹیچر کورٹ میں آیا ہے اور ان کے احترام میں جج سمیت تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ ٹیچر کا احترام ہے، یہ ہے ٹیچر کا احترام۔ لیکن
ٹیچر کا احترام ہے. ہمیں ٹیچر بننا ہے, ہمیں استاد بننا ہے, ہمیں معلم بننے کی کوشش کرتے رہنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مخلص رہنا ہے, ہمیں ان کو پڑھانے کے لیے اپنی جو ہے ذہانت کو استعمال کرنا, اور ایک ٹیچر جتنا زیادہ اپنے آپ کو اور گروم کر سکتا ہے وہ کرے. تو بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اس وجہ سے استاد کی عزت ان کی نظر میں تھوڑی کم ہوتی ہے کہ آج کل استادوں نے پیسے لینا شروع کر دیے ہیں, آج کل استادوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے. پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ایسا واقعی ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو ایک گاؤں میں استاد پڑھاتا تھا وہ پیسے نہیں لیا کرتا تھا, لیکن اس گاؤں کے لوگ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. ان کی جتنی بھی ضروریات ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی, تو وہ اپنا زیادہ تر وقت مطالعہ میں گزار دیتے تھے. لیکن اگر آج کے استاد کو دیکھا جائے تو وہ بھی سارا دن اگر آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے اور وہ مطالعہ میں اپنا وقت گزارتا ہے تو اس کی ضروریات بھی تو ہیں, اس کی ضروریات زندگی بھی تو ہیں. میں کسی بھی طرح سے اس پروفیشن میں پیسے لینے کے خلاف نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ بلکہ استاد کو اتنا دیا جائے, استاد کو اتنا ملے کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی چیز میں لگا رہے کہ میں اپنے استاد اپنے بچوں کو اور بہتر کس طریقے سے پڑھا سکتا ہوں. تو یہ ایک کانسیپٹ آتا ہے والدین کے ذہن میں. تو استاد کی رسپیکٹ کسی بھی طرح سے, چاہے وہ پیسے لے کر پڑھا رہا ہے, لیکن استاد کی رسپیکٹ کا معیار اتنا ہی ہے چونکہ وہ پڑھا رہا ہے, کیونکہ وہ انسان بنا رہا ہے, کیونکہ وہ مستقبل کے معمار تیار کر رہا ہے. تو یہ ایک استاد کی عزت اسی وجہ سے کرنی چاہیے کہ وہ استاد تعلیم دینے والا استاد ہے. تو جو احادیث میں نے شروع میں بیان کی, جو حضرت علی کا میں نے قول شروع میں بیان کیا, اگر اسی کے پس منظر میں دیکھا جائے تو استاد کی رسپیکٹ ہر کسی کے اوپر لازم ہے, چاہے وہ والدین ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, اور چاہے وہ اسکول کی مینجمنٹ ہے. چاہے آپ اسکول کی مینجمنٹ پورا جو ہے نظام سنبھال رہی ہوتی ہے, لیکن استاد کی رسپیکٹ ان کے ذمے بھی ہے, کیونکہ استاد وہاں پر بھی استاد ہی رہتا ہے. استاد آپ کا مین اسٹیک ہولڈر ہے اس سوسائٹی کا. اگر اس کو رسپیکٹ نہیں ملے گی تو سوسائٹی کے کسی شخص کو عزت نہیں ملے گی. بہت بہت شکریہ اعجاز, بہت ہی خوب آپ نے ایک استاد کی عزت, استاد کا احترام جس طرح سمجھایا. جی تو ناظرین, آج کی اس گفتگو کے اندر آپ نے استاد کا کردار, استاد کی عزت کے بارے میں یہ جانا, یہ سمجھا کہ ایک استاد کا کردار کس طرح سے ہوتا ہے. تو بچوں میں آپ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ اپنے استاد کی عزت کریں, اپنے استاد کا مقام اتنا بلند کریں کہ آپ کی پہچان ہو آپ کے استاد سے کہ اس استاد کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں, یہ شاگرد ہیں, دیکھیں آج یہ کہاں پر کتنی ترقی پر ہیں. تو میں والدین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے دماغ میں یہ بات نہ بٹھائیں کہ ایک ہی استاد وہاں جس اسکول میں وہ جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا ہے. تو یہ آپ بٹھائیں استاد کا احترام, تمام استاد اس اسکول میں ہے, اس اسکول کے تمام احترام جو کرنا ہے اس نے بچے نے وہ اس کو سکھائیں, سمجھائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام استاد معلم جو بھی ہیں انہیں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں لرننگ پروسیس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. جس طرح اعجاز نے یہ بتایا تھا کہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں کوئی بھی ٹریننگ لینے کے لیے, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ میں جا کر سیکھنے کے لیے وہ ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں, شرم کرتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں بھی آپ کو موقع ملے, جہاں بھی اس طرح کا موقع ملتا رہتا ہے, ٹنڈولیار کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہیں, مختلف آرگنائزیشن مختلف پرائیویٹ ادارے کروا رہے ہوتے ہیں. تو جہاں بھی آپ کو اس چیز کا موقع ملے تو آپ وہاں جا کر سیکھیں, کیونکہ سیکھنے کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ کو یاد دلاتا چلوں, امید سحر کی یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, امید سحر کا جو پروگرام آپ کے سامنے آ رہا ہے, ہم پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں, اس پروگرام میں بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی بھی طرح کا سوال اعجاز سے معلوم کرنا ہے, یا آپ نے اگلا ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں اس کے حوالے سے بات ہو, تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلام آن لائن کا پیج فیس بک پر بنا ہوا ہے, تو اس پر بھی کمنٹس کر سکتے ہیں. اسلام آن لائن کا اس طرح کی ٹرانسمیشن آپ کو نظر آتی رہتی ہیں, اس پر واٹس ایپ نمبر پر بھی میسج کر سکتے ہیں. تو امید سحر کی اس نشست کو اختتام پر لے جاتے ہوئے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ معلم کا جو کردار ہے اس کو کردار کو اپنے بچوں میں یہ تازہ رکھیں کہ استاد ہی اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا.
امید سحر کی اس نشست کو اختتام کرتے ہوئے ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا میزبان معین الدین زئی کے ساتھ اعجاز احمد باجوہ کو. خدا حافظ.